پروین کے ہونٹوں پر گہرے سرخ رنگ کی لپ اسٹک تھپی ہوئی تھی۔ اس نے سرخ مسکراہٹ سے کہا، معاف فرمائیے گا، میں نے آپ کو تکلیف دی۔ بارش ہو رہی ہے، تانگہ اس دور دراز جگہ ملنا محال ہے، اور مجھے ایک ضروری کام سے جانا تھا۔ آپ میرے ہمسائے ہیں، اس لیے آپ کو یہ زحمت دی۔ تنویر نے کہا، زحمت کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ میں تو اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ آپ سے میرا تعارف تو نہیں، لیکن آپ کو ایک بار دیکھا تھا۔ پروین اپنی سرخ مسکراہٹوں کے ساتھ کار میں بیٹھ گئی اور تنویر سے پوچھا، آپ نے مجھے کب دیکھا تھا؟ تنویر نے جواب دیا، آپ کی کوٹھی کے لان میں جب آپ اور آپ کے ساتھ ایک اور لڑکی بارش میں نہا رہی تھی۔ پروین نے اپنے گہرے سرخ لبوں میں سے چیخ نما آواز نکالی، ہائے، آپ مجھے دیکھ رہے تھے؟ یہ گستاخی میں نے ضرور کی، اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ پروین نے ایک ادا کے ساتھ اس سے پوچھا، آپ نے دیکھا کیا تھا؟ یہ ایسا سوال تھا کہ تنویر اس کا جواب نہیں دے سکتا تھا۔ آئیں بائیں شائیں کر کے رہ گیا۔ جی کچھ نہیں، بس آپ کو میرا مطلب ہے کہ دو لڑکیاں تھیں جو بارش میں نہا رہی تھیں اور وہ خوش ہو رہی تھیں۔ میں اس وقت آم چوس رہا تھا۔ پروین کے گہرے سرخ لبوں پر شریر مسکراہٹ پیدا ہوئی۔ آپ آم چوستے کیوں ہیں؟ کاٹ کر کیوں نہیں کھاتے؟ تنویر نے موٹر سٹارٹ کر دی۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ اس سوال کا کیا جواب دے، چنانچہ وہ کال کر گیا۔ آپ کو میں کہاں ڈراپ کر دوں؟ پروین مسکرائی، آپ مجھے کہیں بھی ڈراپ کر دیں، وہی میری منزل ہوگی۔ تنویر نے یوں محسوس کیا کہ اسے اپنی منزل مل گئی ہے۔ لڑکی جو اس کے پہلو میں بیٹھی ہے، اب اس کی ہے، لیکن اس میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ اس کا ہاتھ دبائے یا اس کی کمر میں 1-2 سیکنڈ کے لیے اپنا بازو حائل کر دے۔ بارش ہو رہی تھی، موسم بہت خوشگوار تھا۔ اس نے کافی دیر سوچا، موٹر کی رفتار اس کے خیالات کے ساتھ ساتھ تیز ہوتی گئی۔ آخر اس نے ایک جگہ اسے روک لیا اور جذبات سے مغلوب ہو کر اس کو اپنے ساتھ چمٹا لیا۔ اس کے ہونٹوں سے اپنے ہونٹ پیوست کر دیے۔ اس کو ایسا محسوس ہوا ہے کہ وہ کوئی بہت ہی لذیذ آم چوس رہا ہے۔ پروین نے کوئی مذمت نہ کی، لیکن فوراً تنویر کو یہ احساس بڑی شدت سے ہوا کہ اس نے بہت ناشائستہ حرکت کی ہے، اور غالباً پروین کو اس کی یہ حرکت پسند نہیں آئی۔ چنانچہ ایک دم سنجیدہ ہو کر اس نے کہا، آپ کو کہاں جانا ہے؟ پروین کے چہرے پر یوں خفگی کے کوئی آثار نہیں تھے، لیکن تنویر یوں محسوس کر رہا تھا کہ جیسے وہ اس کے خون کی پیاسی ہے۔ پروین نے اسے بتا دیا کہ اسے کہاں جانا ہے۔ جب وہ اس جگہ پہنچا تو اسے معلوم ہوا وہ رنڈیوں کا چکلا ہے۔ جب اس نے پروین کو موٹر سے اتارا تو اس کے ہونٹوں پر گہرے لال رنگ کی مسکراہٹ بکھر رہی تھی۔ اس نے کولے مٹکا کر ڈھیٹ قصبیوں کے انداز میں سے کہا، شام کو میں یہاں ہوتی ہوں، آپ کبھی ضرور تشریف لائیے۔ تنویر جب بھونک چاک
ہو کر اپنی موٹر کی طرف بڑھا تو اسے ایسا لگا کہ وہ بھی ایک قصبی عورت ہے جسے وہ ہر روز چلاتا ہے۔ اس کی لال بتی لپسٹک ہے جو پروین نے ہونٹوں پر تھپی ہوئی تھی۔ وہ واپس اپنی کوٹھی چلا آیا۔ بارش ہو رہی تھی اور تنویر بے حد مغموم تھا۔ اس کو ایسا محسوس ہوا کہ اس کی آنکھوں کے آنسو بارش کے قطرے بن کر ٹپک رہے ہیں۔ یہ تیسرا حصہ اور یہ افسانہ کمپلیٹ ہوا۔ نیکسٹ انشاءاللہ اس جیسے اور افسانے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔